چھوڑا کسی کو؟ دیکھیے آپ خلق خدا کی گھاٹ میں رندو فقیر ہو میر و پیر تیرے جہاں میں ہے وہی گرد کے صبح شام ابھی تیرے امیر مال مت تیرے فقیر حال مت بندہ ہے کوچا گرد ابھی خواجہ بلند بام ابھی اور تیرے جہاں میں ہے وہی گرد سے صبح شام ابھی. دانش و دین و علم و فن بندگی ہوس تمام وہاں یہ چیز تھی کہ وہ رند و فقیر ہو میر و پیر وہی ہے جی. دانش و دین و علم و فن بندگی ہوس تمام اس کے گرا کشائے کا فیض نہیں ہے عام ابھی تیرے جہاں میں ہے وہی گردش صبح و شام ابھی. بڑا سخت اس طرح تیرے جہاں میں ہے وہی گردش روز و شام ابھی. فرشتوں کا بھی اسی میں اگلی جو نظم ہے عنوان تو اس کا ہے فرمان خدا فرشتوں سے. نظم بڑی تند و تیز لیکن اس کا مفہوم سمجھنے میں بڑی غلط فہمی ہوتی بھی ہے اور پھیلائی بھی جاتی ہے. یہ وہ نظم ہے کہ جس کو ہمارے کمیونسٹ دوست عام طور پر پھیلاتے رہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ہے وہ علاج یعنی وہ جو ان کے ہاں کا اپنا طریق ہے انقلاب برپا کرنے کا تقریب فساد گراؤ جلاؤ. وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے اقبال بھی اس کی تائید کرتا ہے خدا بھی اس کا حکم دیتا ہے. بات یہ نہیں ہے سخن شناس نہیں دل برا قطع ایجاز بات سمجھنے کی ہے. میں نے کہا نا کہ اقبال جس انداز سے کہتے ہیں اس انداز سے کرو. میں سمجھتا ہوں کہ نظم پیش کرنے سے پہلے میں عرض کر دوں کہ وہ بات کیا ہے جو وہ کہہ رہا ہے. قرآن کریم میں جہاں ان استبداد اور جبروت کے مسلموں کی ظلم اور استبداد کی داستانیں آئی ہوئی ہیں جہاں سرمایہ داروں کی سرمایہ پرستی کی خون آشامیاں آئی ہوئی ہیں جہاں مذہب کے نام پہ فریب دینے والوں کی شعبہ کاریاں آئی ہوئی ہیں وہاں قرآن نے کہا یہ ہے کہ ان کی روک تھام کے لیے
یا تو کوئی ایسی جماعت اٹھ کھڑی ہو جو خدا کی اقدار و قوانین کو ہاتھ میں لے کر ان کی مدافعت کرے اور ان کو روک دے. اور آگے ہے اگر یہ نہ کرو گے تو پھر زمانے کے تقاضے اپنا طریق عمل اختیار کریں گے، اور وہ طریق عمل یہ ہے کہ جو سامنے چیز آئے اس کو اڑا دو اور بہا دو. جیسے سیلاب آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ سیلاب آئے گا جس میں نہ وہ مندر کو دیکھے گا، نہ مسجد کو دیکھے گا، نہ یہ پوچھے گا کہ گھر کا دروازہ کدھر سے میں آؤں، کنڈی کھولو. ہر چیز کو بہا کے دے جائے گا. آگ لگ جائے گی، ہر چیز خسو خاشاک ہو جائے گی. یہ طریق اختیار کر لیں گے عوام. جب ان کو تم نے مجبور کر دیا اس حد تک کہ کوئی اور طریقہ نہ رہا اصلاح کا، تو عوام یہ طریقہ اختیار کریں گے، اور اس وقت پھر کوئی چیز بچے گی نہیں. یاد رکھو، عام فساد ہو جائے گا، خوریزیاں عام ہو جائیں گی. اور اس فساد و خوریزی کے اندر قرآن یہ کہتا ہے کہ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً. بچو، حفاظت کا سامان پہلے سے کر دو تیار اس فتنے کی روک تھام کے لیے کہ جب وہ آیا کرتا ہے تو صرف انہیں کو اپنی لپیٹ میں نہیں لیتا جنہوں نے ظلم کیا ہوتا ہے، وہ سب کو اپنی لپیٹ میں لے لیا کرتا ہے. انہیں زمانے کے تقاضے کہا جاتا ہے، انہیں کائناتی قوتیں کہا جاتا ہے، انہیں قرآن کی اصطلاح میں ملائکہ کہا جاتا ہے. زمانے کے تقاضے جن کی روح سے مجبور ہو کے پھر یہ غریب اٹھتا ہے، تو پھر وہ یہ صورت نہیں ہوتی کہ وہ ریزنیبلی معقولیت سے کوئی کام کرے. وہ انتخاباً سب کچھ کرتا ہے اور عید سے عید بجا کے رکھ دیتا ہے. اقبال جس کو کہتا ہے کہ ہزارہ چیرہ دستاں سخت ہے فطرت کی تعبیریں. اور یہی وہ چیز ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال سے جو فرمایا، کہا کہ کچھ لوگ کشتی میں سفر کر رہے تھے. کشتی وہ تھی جس کا ایک اوپر کا حصہ تھا، ایک نیچے کا حصہ تھا. بڑے بڑے لوگ اوپر کے حصے میں چلے گئے، چھوٹے لوگ نیچے کے حصے میں تھے. پانی اوپر تھا. اندازہ لگائیے حضور کی حدیث تو جو صحیح ہوتی ہے چمکتے ہوئے ہیرے کی طرح بتا دیتی ہے کہ ارشاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسی عجیب مثال ہے. 1400 سال پہلے طبقات کا یہ فرق کہ یہ نیچے کے طبقے والے پانی لینے کے لیے اوپر پہنچے تو انہوں نے کہا کہ تمہارے آنے سے ہمارے آرام میں خلل پڑتا ہے، ادھر مت آیا کرو. تو انہوں نے کہا کہ بہت اچھا سرکار، آپ کی نیند میں خلل نہ آئے، ہم